أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلوات أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات آج کی محفل امام حسن کے والد بزرگوار کی ولادت کی محفل ہم اکثر حاضرین محفل کی جانب سے اور اپنی جانب سے امام حسن کی خدمت میں کرتے اہمیت پیش کرتی ہوں. ہم یہاں جمع ہوئے ہیں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے اس عظیم خوشی کے موقع پر کہ خانوادہ اہل بیت میں 11 تاجدار امام نامن ہے. ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم یہاں امام کی ولادت کا میلاد منا رہے ہیں. جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا سورہ مائدہ کی آیت 55 آیت ولایت. بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارے ولی ہیں اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو حالت خون میں زکات دیتے ہیں. امام حسن علیہ السلام شہید نجس خاتون سلام علیہ بلند کر آج کا میلاد مناتے ہوئے مشرق وسطیٰ میں فلسطین کی صورتحال کو سامنے رکھے گا. ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس کے حالات سے بے خبر نہیں رہ سکتے اور ولایت کی سب سے پہلی تعلیم یہی ہے کہ اپنے زمانے کے حالات سے واقف رہیں اور قیام ولایت کے لیے اور قیام حکومت عدل کے لیے اور قیام حکومت امام عصر کے لیے اپنی کوشش اور جدوجہد جاری رکھیں. ایک جملہ ایک جو میں تاریخی واقعات آپ کے سامنے بیان کروں گی یا معجزات بیان کروں گی یا امام کی خدمات بیان کروں گی، آپ اسی تناظر میں دیکھیے گا جس تناظر میں آج میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. جو فلسطین میں ہو رہا ہے آج سے نہیں ہو رہا، ہزاروں سال سے ہو رہا ہے. اس کی تاریخ میں جائیے گا اور دیکھیے گا کس طرح کتنی دفعہ حملے ہوئے، برباد ہوا. ہیکل سلیمانی کتنی دفعہ بنی، کتنی دفعہ تباہ ہوئی. مجھے اس تاریخ میں نہیں جانا ہے، لیکن مجھے آپ سب کو یہاں سے اٹھا کر اس محاذ پر لے کر جانا ہے جہاں وہ مظلوم لوگ ہمارے منتظر ہیں. ہم مقامات میں کہاں کھڑے ہیں مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت خوف محسوس ہو رہا ہے. پاکستان کی شیعہ بہت پیچھے رہ رہے ہیں. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح لوگ مقاومت کر رہے ہیں، جس طرح لوگ مظلومین کی مدد کے لیے جس طرح تیار ہیں، ہم اس طرح تیار نہیں ہیں اور ہمیں تیار ہونا ہے. یہ محفلیں اسی لیے منعقد ہوتی ہے کہ ہم غفلت سے باہر نکلیں. آئے ہم معصومین کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کریں، ان کی جد و جہد کو نظر میں رکھیں. امام حسن عسکری علیہ السلام درود بھیجو. کل 28 سال کی عمر ہے امام، کل 28 سال کی عمر، اور اس 28 سال کی عمر میں امام نے 6 ظالم بادشاہوں کا سامنا کیا. واسط باللہ کے دور حکومت میں امام کی ولادت ہوتی ہے مدینے میں 232 ہجری میں، اور آپ کی عمر صرف 2 سال کی تھی کہ آپ کو اپنے والد ماجد جناب امام علی نبی علیہ السلام کے ہمراہ سالانہ بلا لیا. یہ ظالم بادشاہوں کی وہی ہتھ کنڈے تھے
کہ آئمہ معصومین کو مدینے میں نہیں رہنے دیا جاتا تھا. مدینے میں ان کے درس و تدریس کی وجہ سے احباب جمع ہو جاتے تھے، محبتیں دل میں جمع ہو جاتی تھیں اور بہت زیادہ ان کی تعریفیں ہوا کرتی تھیں اور لوگ بہت زیادہ ان کے گرویدہ ہو جاتے تھے. تو بادشاہ نے وقت کو ہمیشہ یہ خطرہ لاحق رہتا تھا کہ یہ ہمارے تخت و تاج کے لیے بہت خطرناک ہے، ان کو مدینے میں نہ رہنے دو. اسی طرح جیسے امام علی رضا علیہ السلام کو بلا لیا تھا نا مدینے سے اور وہ خراسان بلا لیا تھا اور 3 سال وہ بھوگ نچایا تھا ولی عہد بنانے کا، اس کے بعد زہر دے دیا تھا. بالکل اسی طرح امام علی نبی علیہ السلام کا جب بادشاہ وقت کو پتہ چلا متوکل کو کہ امام کی تو بہت پذیرائی ہے، مدینے کے لوگ امام کے عشق میں دیوانے ہیں، تو 300 مسلح سپاہیوں کو مدینے بھیج کر امام کو ان کے فرزند کے ساتھ سامرہ بلا لیا تھا. جو آپ اور زیارات کے لیے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں سامرہ فوجی چھاؤنی تھی اس وقت بھی اور آج بھی فوجی چھاؤنی ہے. آپ لوگ جب زیارات میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں رات کا قیام کا انتظام نہیں ہو سکتا. وہ بڑی پراسرار سی جگہ ہے جہاں آپ صبح جاتے ہیں، اگر بسیں بہت دور کھڑی ہوتی ہیں پھر آپ پیدل چل کے جو ہے وہ مزار روزے پہ جاتے ہیں اور فوراً ہی واپس آ جاتے ہیں. سامرہ عسکریت کی جائے آرام ہے. عسکریت امام علی نبی علیہ السلام کو بھی عسکری کہتے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی عسکری کہتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ جس محلے میں امام کا قیام تھا اس محلے کا نام عسکر تھا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ متوکل نے بہت فخر اور غرور کے عالم میں امام کو اپنی فوج کا مشاہدہ کرایا بلا کے. دیکھو میں کتنا طاقتور ہوں. یہ وہی حد کرتے ہیں جو آج ہم پر آزمائے جا رہے ہیں روب کے معاملے میں امریکہ کی طرف سے. دیکھو ہم کتنے طاقتور ہیں. یہ وہی حد کرتے ظالموں کے حد کرتے ہزاروں سال سے وہی چلتے چلے آ رہے ہیں. اور مظلوموں اور عدل پسند لوگوں کا وہی رویہ ہے جو ائمہ معصومین نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے. متوکل نے کہا دیکھیے میری فوج کتنی بڑی ہے. امام نے فرمایا میری فوج دیکھنا چاہتے ہو؟ اپنی 2 انگلیوں کے درمیان امام نے دکھائی اپنی فوج. متوکل کی حالت خراب ہو گئی. زمین اور آسمان کے درمیان تمام جگہ امام کی فوج پھیلی. یہ وہ روحانی ملک تھا، یہ وہ روحانی مملکت تھی جو پروردگار عالم نے تمام ائمہ معصومین کو عطا کی ہوئی تھی. حسن عسکری علیہ السلام بلند ترنوات. از خاتم کا آخری امام یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس آنے والے زمانے کا علم بھی ہے. ان دنا قابض آنے والے زمانے کا علم بھی ہے. ان دنا مدبور پیچھے گزشتہ واقعات کا علم بھی ہے. الہام بھی نقش ہوتا ہے قلوب کے اوپر. فرشتوں کی آوازیں بھی سنتے ہیں. متوسمین ہیں جو ذہنوں میں گزرنے والے خیالات بھی جانتے ہیں، بغیر سوال کیے جواب دے دیتے ہیں. ان کے علم کا یہ عالم ہے اور یہ علم ان کو ان کی مادر گرامی نے دودھ میں پلایا ہے. اور وہ علم ہے کہ جس میں فرمایا کہ ان دنا احمرون ہمارے پاس وہ اسلحہ بھی جو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلحہ تھا. ایک دنا ابیضن ہمارے پاس وہ صلح و امن کی دستاویزات بھی ہیں، قرآن ہے، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ بھی ہمارے پاس ہے. اور ایک دنا مصحف فاطمہ کا مصحف بھی ہمارے پاس ہے. صحیفۃ الزہرا ایک الگ چیز ہے، مصحف فاطمہ الگ چیز ہے. مصحف فاطمہ وہ مصحف ہے کہ جس میں قیامت تک آنے والے زمانے کے حکومت سلطنت اور فرما روا سیاسی حالات سب کا ذکر ہے. اور جس کو بی نے ذرا سا یہ علم عطا کیا وہ پیش گوئی کر سکتا ہے. اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں. اس میں حیران ہونے کی بات بیوی نے اگر عطا کر دیا علم تو وہ پیش گوئی کر سکتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 800 سال پرانی پیشین گوئیاں ہیں غزوہ ہند کے بارے میں، فتح قسطنطنیہ کے بارے میں، اور اس کے علاوہ اسرائیل کے فلسطین کے بارے میں، اور اس کے علاوہ خراسان سے کالے جھنڈے آنے ان کے بارے میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کے بارے میں، اور مہدی علیہ السلام کے خانہ کعبہ سے پشت لگا کر ظاہر ہونے کے بارے میں.
یہ ساری پیشین گوئیاں ہمیں سینہ بسینہ ملتی چلی جائیں گے. جنت بلند تر صلوات کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. یہاں میں آپ کے سامنے ایک کتاب جمال مختصر ایک کتاب ہے, کافی ضخیم کتاب ہے جس میں بہت تفصیل سے یہ احادیث بھی موجود ہے. تمام ائمہ معصومین نے اپنے اپنے زمانے میں آنے والے امام کے متعلق جو فرمایا ہے وہ سب اس میں موجود ہے. مطالعے کی مشاہدہ مطالعہ ہمارا پڑتا ہے. امام حسین عسکری علیہ السلام کی خدمات, آپ کے معجزات, آپ کی علمی خدمات, آپ کی سیاسی خدمات اور مرجعیت کے قیام کے لیے امام کی کوششیں, جس مرجعیت سے آج میں اور آپ بہرمند ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک اوپن یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے کہ ہر قسم کا سوال, ہر قسم کا مسئلہ جو بھی ہے ہم اپنے مراجع کرام سے پوچھتے ہیں. ایک واحد کمیونٹی پوری دنیا میں ایسی ہے جس کے پاس یہ نظام ہے, مرجعیت کا نظام. اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کی طرح اس کو مستحکم کیا تھا. اور اپنے زمانے میں یہ امام کا بہت بڑا علمی کارنامہ ہے کہ امام نے اپنے زمانے میں بہت سے اعلیٰ پیمانے کے اسکالرس پیدا کیے. نعرہ بہت تربیت دی. تمام مراجع علماء مراد آیت اللہ شستانیات آیت اللہ خمانی بلند تر صلوات. ہزاروں لوگ ایسے ہیں اور جن کے نام اس وقت ہے میں نہیں لے سکتی آپ کے سامنے, لیکن ایک دو کے نام آپ کے سامنے کہ عمر بن عثمان بن عمری جو امام کے غیبت صغریٰ میں سب سے پہلے نائب تھے, اور ان کے بیٹے ابو جعفر بن عمر بن عثمان عمری. یہ دو ایسے مراویان حدیث ہیں جن کے نام ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں کہ ان کی تربیت امام علی نبی علیہ السلام سے شروع ہو گئی تھی, اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کو انٹروڈیوس کیا تھا. اور ائمہ معصومین 10ویں اور 9ویں اور 10ویں 11ویں امام اپنے لوگوں کو غیبت صغریٰ غیبت کبریٰ کے لیے تیار کر رہے تھے. امام وہ ہوتا ہے جو آنے والے وقت کے لیے بھی اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے, ان کی تربیت کرتا ہے, ان کو گروم کرتا ہے, تیار کر رہے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ امام اگرچہ کہ بہت کم عمر امام میں 28 سال کی عمر میں آپ بہت کم نمودار ہوا کرتے تھے لوگوں کے سامنے. اور آپ کے حوالے سے ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ خطوط بھیجا کرتے تھے لوگوں کو, اور ان خطوط میں علمی نقطے ہوتے تھے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں خطوط بھیجے تھے, بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے تھے. یہ روایت برقرار رہی امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے. جب آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھتے ہیں تو امام کے خطوط آپ کو ملیں گے. تاریخ میں بہت اہم خطوط ہیں, ان کی عبارتیں بھی موجود ہیں, ان میں تربیت کے اسرار و رموز بھی موجود ہیں, ان میں آنے والے وقت کے مطابق اشارے بھی ہیں, سب کچھ ہے اس میں امام. اور امام اپنے لوگوں سے رابطہ رکھتے تھے. یہ وہ خفیہ تنظیمیں تھیں جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے سے پرورش پا رہی تھی. دیکھیے 5ویں اور 6ٹھے امام کو تو اوپنلی موقع ملا تھا یونیورسٹیز قائم کرنے کا, اور علم و اسلام کی ترویج و اشاعت کا موقع ملا تھا. آپ کی یونیورسٹی میں ہزاروں شاگرد آتے تھے اور بیٹھ کے ڈسکشن ہوتی تھی, باتیں ہوتی تھی, تمام علوم پڑھائے جاتے تھے جس میں سائنس کے علوم, فقہ کے علوم, فلسفے کے علوم, جغرافیہ, تاریخ سب کچھ شامل تھا, فزکس, کیمسٹری سب کچھ شامل تھی. لیکن 7ویں امام کے زمانے سے جب علم کی اتنی دھاک بیٹھ گئی عباسیوں کے اوپر کہ وہ خطرہ محسوس کرنے لگے, تو امام نے تقیہ اختیار کیا. اور اس کے بعد شیعوں میں خفیہ رابطے, خفیہ تنظیمیں قائم کی تاکہ پولیٹیکلی جو ہے وہ شیعہ برقرار رہیں اور ایک متحد رہیں. درود بھیجیں محمد برائے خوشنود امام حسن عسکری امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. شیعوں کو متحد رکھنا, ان کی تربیت کرنا, ان کے عقل و علم میں اضافہ کرنا, اور امام کے اقوال اور امام کی جو حدیث ہمیں ملتی ہے وہ میں نے چند آپ کے سامنے بیان کر دی. 40 احادیث تو کتابوں میں بھی اپنی پڑھ کے آئی ہوں, وقت اتنا کم ہوتا ہے کہ نہیں بیان کر سکتی. چند آپ کے اخبار آپ کے سامنے رکھتی ہوں, جس میں پہلا یہ ہے کہ انکساری اور عاجزی وہ خوبی ہے کہ جس سے حسد نہیں کیا جاتا.
انکساری اور عاجزی وہ خوبی ہے جس سے کوئی حسد نہیں کرتا. دولت سے حسد کرتے ہیں, مال سے حسد کرتے ہیں, جاه سے حسد کرتے ہیں, حسن و جمال سے حسد کرتے ہیں, لیکن اس عاجزی اور انکساری وہ خوبی ہے جس سے کوئی حسد نہیں کرتا. اس کے بعد فرمایا کہ جب تم عالم نشاط میں ہو, جب تم خوش ہو, خوش و خرم, فرحان و شادہ ہو, تو علم حاصل کرنے کی طرف آگے بڑھو. اور جب اداس ہو یا ڈپریسڈ ہو, جیسے آج کل ہمارے یہاں بہت فیشن میں ڈپریسڈ ہونے کا, اگر وہ ہے تو ریلیکس کرو. امام نے ہمیں ریلیکسیشن کا تصور کیا ہے اس زمانے میں, اور یہ کہ اس وقت پھر اپنے آپ کو آرام پہنچا. اور اس کے بعد امام نے فرمایا جھگڑا لڑائی مت کرو, چاہے تم حق پر ہی کیوں نہ ہو, اور مذاق بھی زیادہ مت کرو, زیادہ مذاق کرنے سے تمہاری عزت ختم ہو جائے گی. پھر امام نے فرمایا میانہ رویش اختیار کرو, داد و دہش میں بھی, دینے میں بھی, اور سخاوت میں بھی, رہن سہن میں بھی, ملنے جلنے میں بھی, اظہار محبت کرنے میں بھی میانہ روی اختیار کرو. یہ امام کی تعلیمات کی چند آپ کے سامنے عرض کی میں نے. اور امام کی معجزات, تو امام کے بہت سے معجزات ہیں. جیسے میں نے عرض کیا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دلوں کے حال جانتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سوال کرنے سے پہلے عطا کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کتابوں میں ہے کہ ایک سائل نے امام سے اپنی ناداری اور مفلسی کا گلہ کیا. امام سواری سے اترے, زمین پر اپنی انگلی سے ایک لکیر کھینچی, اس سائل نے وہاں سے سونے کی دری اٹھا لی. یہ مبالغہ نہیں ہے, نہ یہ کہانیاں ہیں, نہ یہ فیری ٹیل ہے. آپ یقین کریں یہ تمام یہ وہ لوگ ہیں جن کو پروردگار عالم نے کائنات پر تصرف عطا کیا ہوا ہے. نہ کوئی شرک ہے, نہ کوئی بدعت ہے, ان کو اللہ نے وہ قوت عطا کی ہوئی ہے. امام نے لکیر کھینچی, اس نے وہاں سے سونے کی دری اٹھا لی. وہ اس کی ضرورت کے لیے کافی نہیں تھی. امام سمجھ گئے دل کا حال جان جائے. پھر آگے بڑھ کے آپ اترے, پھر آپ نے لکیر کھینچی, پھر اس نے وہاں سے سونے, یہاں تک کہ جب تک اس کی ضرورت کے مطابق اس کو نہیں مل گیا, امام اس کو عطا کرتے رہے. اور اس کے بعد اور کیا فرمایا, دیکھو جو تم نے دیکھا ہے کسی کے سامنے بیان مت کرنا. آج میں ہزاروں سال بعد آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں, 1200 سال بعد. اگر اس زمانے میں یہ چیزیں عام ہو گئی ہوتی تو لوگ جدوجہد کرنا چھوڑ دیتے, محنت کرنا چھوڑ دیتے, اور یہی ہر وقت امام کے ارد گرد جمع رہتے. تو امام اپنے زمانے میں بہت احتیاط سے اپنے معجزات دکھانے میں بھی احتیاط کیا کرتے تھے, رازداری کی تکلیف بھی کیا کرتے تھے, رازداری کی تلقین بھی کیا کرتے تھے. اور حسب مراقبت دیکھ کر جس کا جو مرتبہ ہے, جس کی جو فضیلت ہے, جس کی جتنے جس میں استطاعت ہے, جتنا جس کا ظرف ہے, اتنا پایا. پیغمبر کی شان کے, تم ہو امام مولا امام زمان کے, بیٹا تمہارا آخری حجت خدا کی ہے, جس کے در پہ خم ہے زمین آسمان کے. قرآن منزلت ہے تمہاری ہر ایک بات, تم یار میں علی ہو زمان و بیان کے. نعرہ حیدری, میرے خوشنود امام حسن علیہ السلام شہزادی نجی خاتون سلام اللہ بلند صلوات. نصرت نے بہت پیارا شعر پڑھ کے بی بی نرگس خاتون کی یاد دلا دی, اور بڑا دلچسپ اور خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے. بی بی نرگس خاتون سے کس طرح آپ کا نکاح ہوا, یہ میں آپ کے سامنے اکثر بیان کرتی رہتی ہوں. مجھے خود یہ بہت پسند ہے, اس لیے اس کو بیان کرنے سے آپ دیکھیے گا کہ کس طرح دلوں میں ایک امنگ اور خوشی پیدا ہوتی ہے. اور ساتھ یہ بھی سوچتے رہیے گا کہ جو جنگ و جدل کا میدان مشرق وسطیٰ میں اس وقت برپا ہے فلسطین میں, اس دوران بھی معجزے ہو رہے ہیں جو بعد میں پتہ چلیں گے, جو کہ ابھی واقعہ میں آپ کو بیان کرنے والی ہوں. کہ محلہ عسکر میں امام علی علیہ السلام نے اپنے ایک معتمد کو, بشر بن سلیمان اس کا نام تھا, اس کو بلا بھیجا رات کو. اور جب وہ آیا تو فرمایا کہ تم ہمارے بہت قابل اعتماد ہو, آج میں تمہیں ایسی فضیلت دینا چاہتا ہوں جو تمہیں دوسرے لوگوں سے ممتاز کرے گی اور تاریخ میں تمہارا نام زندہ رکھے گی. امام نے ایک خط لکھا رومی زبان میں,
ہیبرو کہہ لیں کہ آج کی انگریزی کہہ لیں آپ، جو 1200 سال پہلے آج کی انگریزی ہوگی، اس میں پیلے رنگ کی تھیلی میں رکھا، 200 درہم اس کے اندر رکھے، اور امام نے بشر سے کہا کہ تم کل چلے جانا بغداد کے پل پہ، وہاں بندہ فروش آئیں گے اور وہاں ایک کنیز کو فروخت کر رہے ہوں گے۔ دیکھیں یہ وہ زمانہ ہے، صلیبی جنگوں کا زمانہ ہے، 1200 سال پہلے، 1250 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں، اور اس میں ایک کنیز ہوگی جو ڈبل کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، بہت پاک پاکیزہ ہوگی، کسی سے ملے بھی نہیں، بات نہیں کرے گی اور پردے میں رہے گی، اور جو فریاد کر رہی ہوگی، اور بہت لوگ آئے تھے اس کی خریداری کو، لیکن تم اس کو جا کر میرا یہ خط دے دینا اور اسے کہنا کہ میں تمہیں خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا تو کشتی آئی، اس میں کنیزیں تھی، اور جس کنیز کر امام نے کیا تھا وہ کنیز سامنے آئی۔ بہت سے لوگوں نے خواہش کی بہت بڑی قیمت پر اسے خریدنے کی، لیکن انہوں نے کہا تم اگر مجھے ملک سلیمان کی قیمت بھی دو گے تو میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں انتظار کر رہی ہوں جو مجھے لینے آئے گا۔ اس نے جب بشر بن سلیمان نے یہ دیکھا، انہوں نے وہ خط پیش کیا، اور اس کنیز نے جب وہ خط دیکھا اس نے آنکھوں سے لگایا، بوسہ کیا، اور اپنے بڑھتا فروش عمرو بن زید سے کہا کہ اس کے ہاتھ بھیج دیں گے۔ وہ بڑا حیران کہ کیا معاملہ ہے، دیکھیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن جو اللہ تعالیٰ جس کے دل میں اسرار و رموز اتارتا ہے وہی جانتا ہے۔ اب انہوں نے وہ اچھا بردہ فروش نے قیمت بھی اتنی ہی مانگی جتنی امام نے دی، وہ لے کر جب آگے چلے، سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا بی بی آپ تو نہیں جانتی کس نے یہ خط بھیجا ہے، تو آپ کیوں اتنا خوش ہو رہی ہیں، بار بار آنکھوں سے لگا رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے جملہ کہا اے اولاد پیغمبر کے مرتبے سے ناشناس، تو اتنا قریب رہ کے بھی تجھے اولاد پیغمبر کے مرتبے کا علم نہیں ہے، تمہیں کیا پتا یہ کون ہے، مجھے کس طرح پتا چلا ہے؟ جب بشر بن سلیمان نے بہت اظہار کیا، بی بی بتائیے تو صحیح آپ کون ہیں کیا ہے؟ انہوں نے جو بتایا آپ غور سے سنیے، دودھ دیجیے۔ برائے خوشنود شہزادی نرجس خاتون سلام علیہ بلند تر صلوات۔ بی بی نے فرمایا میں قیصر روم، سیزر آف روم کی پوتی ہوں، شہزادی سیزر روم کے بیٹے کی بیٹی ہوں، اور میری والدہ کا تعلق جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے وسیع جناب شمعون کے خاندان سے ہے، اور میں شہزادی ہوں۔ تو بیٹی آپ یہاں کیسے پہنچی؟ کہنے لگی کہ میرے دادا نے یہ چاہا کہ میری شادی میرے چچازاد سے ہو جائے، اور وہ شہنشاہ تھا، اس نے لال و جواہر کا تخت تیار کیا اور پادریوں کو بلایا، اور ہیرے جواہرات اور دولت اور پیسہ اور کپڑے اور زر و جواہر سب تیاری ہوئی۔ جب میرے نکاح کا وقت آیا اور دولہا آ کے اسٹیج پر بیٹھا، ایسا زلزلہ آیا کہ دولہا بھی گر کے بے ہوش ہو گیا، پادری بھی گر کے بے ہوش ہو گیا، اور سب کچھ درہم برہم ہو گیا۔ پادریوں نے کہا کہ یہ اچھا شگون نہیں ہے دین عیسائیت کے لیے، مگر کہتے ہیں نا راج ہٹ بال ہٹ کریا ہٹ، تو جو راج ہٹ تھی بادشاہ کی قیصر روم کی، اس نے کہا کہ نہیں یہ تو شادی ہو کے رہے گی، اگر یہ دولہا نہیں ہے تو اس کا بھائی لے کر آؤ۔ اس کے بھائی کو بلایا گیا، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، زلزلہ آیا، دولہا گر کے بے ہوش ختم۔ اب پادری کہنے لگے ہم تو یہ شادی میں شریک نہیں ہوں گے، یہ تو دین عیسائیت کے زوال کی نشانی ہے، کیونکہ سلیقے گر کے ٹوٹ گئی ہیں، ہر چیز درہم برہم ہو گئی ہے۔ بادشاہ افسردہ ہو کے چلا گیا، اپنے گھر میں جا کے سو گیا۔ بی بی کہتے ہیں اس رات میں نے خواب میں دیکھا حضرت عیسیٰ جناب شمعون تشریف فرما ہے، اتنے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے وسیع اور ان کے ساتھ کچھ لوگ تشریف لائے ہیں، اور فرمایا جناب عیسیٰ سے یا روح اللہ، میں آپ کے وسیع شمعون کی بیٹی ملکہ خاتون سے اپنے بیٹے حسن کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کو منظور ہے؟ جناب عیسیٰ بہت خوش ہوئے، کہا کہ شمعون تمہارے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ خانوادہ رسالت سے تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ ہے۔ اب یاد رکھیے بیوی ایک رومن شہزادی ہیں اور انگریز ہوگی یقیناً اس زمانے کی جیسی، اچھا اور خوبصورت ہوں گی، سب کچھ ہوں گی، اور عیسائی تھی۔ یہ دیکھیں جہاں
परवरदिगार आलम को सदर गौहर इमामत रखना होता है, वो इंतखाब करके ले आता है। बीबी पाक पाकीज़ा तैयब ताहिर मासूमा बीबी बहुत प्यारी बच्ची थी, जब छोटी उम्र की जाहिर, उनका निकाह पढ़ाया हुजूर ने और जनाब उनके साथ जो थे वो गवाह बने, निकाह हो गया। अब शहजादी कहती है, ये किस्सा बयान कर रही है मुशर्रफ बिन सुलेमान को। शहजादी कहती है कि मैं बहुत डर गई क्योंकि मेरा दादा और मेरा बाप मुसलमानों का दुश्मन था। मैंने ये सोचा कि अगर ये वाक़या मैंने बयान किया तो यकीनन ये लोग मुझे कत्ल कर देंगे। वो खामोश रही, लेकिन अंदर के अंदर मैं घुलती गई, मेरी सेहत खराब होती गई, यहाँ तक कि मैं इतना बीमार पड़ गई कि मेरे बचने की कोई उम्मीद न रही। तो मेरे वालिद ने मेरे से कहा कि जाने पता मुझे बताओ तो सही क्या बात है, कोई ख्वाहिश करो, कोई आरज़ू करो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँ ताकि तुम्हारी सेहत कुछ ठीक हो। तो बीबी ने क्या कहा कि ये जो मुसलमान कैदी हैं इनके ऊपर थोड़ी सी नरमी मेहरबानी करनी शुरू कर दीजिए, शायद बीबी मरियम हमसे राजी हो। देखिए यहाँ भी जो फितरत है ना, जो अदल और इंसाफ की फितरत है वो सामने आती है। तो बादशाह ने मुसलमानों के साथ मेहरबानी और नरमी शुरू कर दी। बीबी कह लगी कि मैं सेहतयाब होनी शुरू हो गई। 14 दिन के बाद शहजादी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ख्वाब में आती हैं और जनाब मरियम है, तफसील से ये वाक़या किताबों में मौजूद है, बस उसी का हवाला दे रही हूँ मैं आपको। बीबी मरियम तशरीफ फरमा है और बीबी मरियम जनाब नरगिस खातून को कहती है कि ए शहजादी, ये तुम्हारे शौहर की वालिदा है। खातून बुलंद जुमला जरूर कहूंगी। इन तमाम वाक़यात को पेश नज़र रखते हुए अपने ज़हन में ज़माने आखिर के इल्म को ले आइएगा। जनाब ईसा तशरीफ लाएंगे, रिश्तेदारी वहीं से कायम हो गई। माँ महदी अलैहिस्सलाम का ननियाल है ना, बीबी नरगिस खातून का जाहिर जनाब शमाउन की वो ग्रेट ग्रैंड डॉटर है, तो रिश्तेदारी कायम करती वहीं से। और बीबी ने कहा जनाब से कह कि मैं शहजादी सैयदा से निपट गई और रोने लगी कि आपने मेरा निकाह तो करवा दिया आपके वालिद साहब ने, लेकिन मैं अभी तक अपने शौहर से नहीं मिल सकी हूँ। तो बीबी ने कहा कि अभी तक तुम मुशरिका थी, अभी जब तुम कलमा पढ़ोगी उसके बाद मेरा बेटा तुमसे मिलने आएगा। तो शहजादी ने जनाब सैयदा के हाथ से इस्लाम कबूल किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के बीबी ने उसे मुसलमान किया। और उस वक्त के बाद से इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम बाकायदा शहजादी के ख्वाब में आने लगे। अब मुशर्रफ बिन सुलेमान पूछता है, बीबी आप यहाँ कैसे पहुँची? कहने लगी एक दिन मुझे मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हारा दादा मुसलमानों पर हमला करेगा, तुम उनके साथ चली आना और वहाँ बगदाद के पुल पर एक बंदा फरोश आकर तुम्हें ले जाएगा, वो तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देगा। बाकी तो तुम सब जानते हो, ये वो रात है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। बंदा फरोश को भी इल्म नहीं है, किसी को इल्म नहीं है, सिर्फ मुझे पता है या तुम्हें पता है। उन्होंने पूछा आप इतनी अच्छी अरबी कैसे बोलती हैं? कहने लगे कि मैं तो शहजादी हूँ, शहजादी थी, मेरे दादा ने एक मेरी पुस्तानी टीचर रखी हुई थी जो घर आके मुझे तमाम ज़बानें सिखाती थी, इसी तरह मुझे अरबी ज़बान भी आ गई। ये कहकर वो घर तशरीफ लाए। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास ये लोग आए तो इमाम ने पूछा तुमने दीन ईसाइयत से दीन इस्लाम कैसे कबूल किया? शहजादी मुस्कुराई, अब देखिए मार्फत का आलम। शहजादी मुस्कुराई, कहते कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। उसके बाद इमाम ने ख्वाब का सिलसिला, ज़लज़ले का सिलसिला, बीबी सैयदा के आने का सिलसिला, ख्वाब में निकाह का सिलसिला सब कुछ बता दिया कि तुम्हारे साथ ये हुआ है। और उसके बाद अपनी बहन नकीमा खातून को बुलाया और कहा कि ये वो मलिका खातून है जिनका मैं तुमसे जिक्र कर रहा हूँ। बीबी हकीमा खातून, बीबी शरीफा खातून, नरगिस खातून सलामुल्लाह बुलंद सलावत। इमाम की वालिदा, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की वालिदा का खास जिक्र करना चाहूँगी।
जिनका नाम सलीम था, हुदैसा था, सोसन था, उनका ताल्लुक मिस्र से था और ये इंतहाई बा इल्म, बा किरदार, बा तक़वा, परहेज़गार खातून थी जिनका खानवादे अहलियत में बहुत इज्जत और एहतराम था। ये वो बीवी थी जिन्होंने अपने शौहर की शहादत देखी, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने अपने जवान बेटे की शहादत देखी, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने अपने पोते की गैबत देखी, अब आखिरी इमाम की, और गैबत सुगरा के दौरान शिया अपने मसाइल के लिए बीबी हुदैसा खातून यानी कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की वालिदा इमाम हसन की दादी से रुजू किया करते थे। इतनी बाइल्म के खातून थी ये और इतनी मुसीबतें इन्होंने उठाई हैं। अब्बासी हुक्मरान जो थे वो जासूसी बहुत किया करते थे क्योंकि उन्होंने हदीसों में सुना हुआ था कि इन्हीं की औलाद में से आखिर में एक इमाम आएंगे कि जो पूरी दुनिया पे हुकूमत करेंगे जिस तरह वो और अदल से दुनिया को बदली जिस तरह ये जुल्म से भरी हुई होगी। तो वो अब्बासी हुक्मरान ये चाहते थे कि इस खानदान की कोई औरत प्रेग्नेंट ना हो, किसी को हमल ना ठहरे, दाइयों को भेजा करते थे और दाइयां औरतों के अंदर इंटरनल एग्जामिनेशंस किया करती थी कि कोई प्रेग्नेंट तो नहीं है। ये वही रवैया है जो फिरौन ने इख्तियार किया था कि कोई बच्चा पैदा हो, जो बच्चे पैदा होते थे उनको ज़बह किया कर देता था ना, लेकिन वो परवरदिगार आलम जिसने फिरौन के घर में मूसा को परवरिश दी, उसी परवरदिगार आलम ने जनाब नरजिस खातून के बतन से आखिरी इमाम की पैदा की। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद को भी उसी तरह छुपा के रखते थे। 5 साल उस सरदार में जब आप ज़ियारत के लिए जाते हैं, वो सरदार देखा है ना 5 साल बीबी नरजिस खातून अपने बच्चे को लेकर वहाँ नहीं थी ताकि अब्बासी हुक्मरान जो है वो कत्ल न करते और वो दुश्मन ना हो जाए और वो जासूस क्या करते थे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर आपके सामने अब खत्म हो रहा है, आपके सामने इमाम की मुझे इल्मी खिदमत भी रखनी है कि इमाम की तफसीर जो आपने तफसीर वो तफसीर अहले बैत है जिसमें वही तमाम मतालिब व मानी है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशादात में बताए हैं। उसके अलावा इसहाक़ हिंदी का वाक़या जिसने किताब लिखी थी तनाक़ुस कुरान। हर ज़माने में ऐसे सख्तिरे होते हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बहुत समझते हैं। एक किताब लिखी थी तनाक़ुस कुरान यानी कि नाउज़ुबिल्लाह मिस्टेक्स इन द होली कुरान। जब इमाम को पता चला तो इमाम ने अपने एक शागिर्द से, अब यहाँ देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस का किस तरह इमाम ने इस्तेमाल किया, अपने एक शागिर्द से कहा कि तुम जाकर इसहाक़ हिंदी के साथ रहो, रस्म बढ़ाओ, दोस्ती बढ़ाओ और इतनी मोहब्बत पैदा करो कि वो तुम्हारी बात सुनने लगे। फौरन से कुछ मत कहना, एकदम से कुछ मत कहना, टाइम लो, टाइम गेन करो। लेकिन मेरी और आपकी तरबियत इन हवालों से बहुत होती है कि हमें भी अपनी हिकमत अमली को तैयार करते वक्त इन चीज़ों को अपनी नज़र में रखना चाहिए। उस शख्स ने इसहाक़ हिंदी से अपने ताल्लुकात बढ़ाए, रस्म बढ़ाए, आना जाना। उसके बाद इमाम की हिदायत के मुताबिक उस शख्स ने इसहाक़ हिंदी से कहा कि दरअसल बात यह है कि जब कोई किताब लिखता है तो लिखने वाले के मानी कुछ और होते हैं, समझने वाले के मानी कुछ और होते हैं। फिर कहा ये तो है, होता तो है ऐसा। कहने लगा तो कुरान तो अल्लाह की किताब है, अब तुम्हें क्या पता अल्लाह इससे क्या मानी मतलब लेता है जो तुम लिख रहे हो, अल्लाह को क्या, तुम्हें क्या पता अल्लाह ने इससे क्या मानी लिए है जिनको तुम तलाक से कुरान कह रहे हो। इसहाक़ हिंदी बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल था, वो रुक गया, फिटक गया। कहने लगा ये बात तुम्हें किसने बताई? मेरे जहन में ऐसे ही आई, क्या लगा नहीं ये नहीं हो सकता, तुम्हारे जहन में नहीं आ सकती, ये किसी और ने तुम्हें बताई है, मुझे बताओ किसने बताया। फिर उसने बताया कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने बताया। उसका इतना असर हुआ इसहाक़ हिंदी के ऊपर कि उसने वो किताब फाड़ कर नजर आतिश कर दी और वो अपनी सरकत से बाज आया। ये था तरीका किस तलवार से इमाम अपने दुश्मनों के साथ मुबारक तलबी किया करते थे, दलील की तलवार के साथ, नफ्सियाती तलवार के साथ। इसी तरह इमाम के एक जानने वाले उन्होंने एक सैयद की बेइज्जती, उन्होंने कहा कि मैंने उन फलां सैयद को खुला खुला गुनाह करते हुए देखा, मैंने उनको शराब पीते हुए देखा, इसलिए मैंने जब वो मेरे घर आए तो मैंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। इमाम ने उस शख्स के साथ यही सलूक किया कि जब वो घर आया इमाम ने मिलने से इनकार कर दिया।
وہ کہنے لگا آقا آپ نے میری بےعزتی کر دی، آپ نے ملنے سے انکار کر دیا، آپ نے فرمایا تم نے اس سید کی بےعزتی کی تھی، ملنے سے انکار کیا تھا۔ تو کہا کہ ہاں لیکن میں نے انہیں کھلا کھلا گناہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو ایک جملہ ارشاد فرمایا ہماری نسبت سے اس کا احترام کرنا تھا۔ جب ابھی دیکھیں یہاں جس طرح اصلاح ہوتی ہے انڈائریکٹلی، جب یہ جملہ اس گناہگار سید تک پہنچا، انہوں نے اپنے گناہ سے توبہ کی اور انہوں نے باقاعدہ استغفار کی، توبہ کی۔ اس کے بعد وہ اتنے بڑے اتنے تقویٰ پرہیزگاری کے عالم پر پہنچے کہ بی بی معصومہ ان کے روضے میں دفن ہوئی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ خصوص امام حسن زینبی معصوم قم سلام علیہ بلند السلام۔ عباسی بادشاہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح یہ مرتبے کو بتایا جائے، کسی نہ کسی طرح کوئی اس حوالے سے بہت سارے مناظرے بھی ہوتے تھے جو امام مناظروں میں شکست دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قحط پڑا بغداد میں، تو 2 دن تک نماز استسقاء ادا کی گئی، تمام مسلمان جمع ہوئے، رو رو کے دعائیں کی، نمازیں پڑھی، کوئی بارش نہ ہوئی۔ تیسرے دن ایک عیسائی پادری آیا، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارش جو تھی وہ چھما چھم بارش شروع ہو گئی، بہت بارش ہوئی۔ اگلے دن پھر وہ عیسائی پادری آیا، اس نے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، چھما چھم بارش ہوئی۔ اب مسلمانوں کے عقیدے لرزنے لگے، کہنے لگے لوگ مسلمانوں کی تو نماز میں بھی کوئی اثر نہیں، دعا میں کوئی اثر نہیں، عیسائی پادری کی دعا میں اثر ہے۔ لوگوں کے عقیدے لرزنے لگے، لوگ اپنے دین سے پھرنے لگے۔ اب معتمد کو خیال آیا کہ فرزند رسول جو قید میں ہیں ان کو بلایا جائے، وہی اس کا جواب دے۔ امام کو جب بلایا گیا، یہ 5واں دن ہے، آپ دیکھیں، امام نے فرمایا اس پادری کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ نکال کے مجھے دے دو۔ جب دیکھا گیا تو اس پادری کی انگلیوں کے درمیان نبی کی ہڈی تھی جو اس نے کہیں سے حاصل کر لی تھی۔ امام نے فرمایا جب وہ ہڈی لے لی آپ دعا کرو، کوئی بارش نہ ہوئی۔ اب لوگ حیران، یہ فرزند رسول یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا معاملہ یہ کہ اس کو کہیں سے نبی کی ہڈی مل گئی تھی جس کی برکت سے یہ زیر آسمان اگر نبی کی ہڈی کو لایا جائے تو خبر 12 برسنے لگتا ہے۔ تو تم لوگ اپنے عقیدوں سے مت گرو، اپنے عقیدوں کو خراب مت کرو۔ پھر امام نے اس ہڈی کو لے کر اس کو لپیٹ کر دفنایا احترام اور عزت کے ساتھ۔ یہ ہے امام کا معجزہ۔ اور اسی طرح بادشاہوں نے درندوں کے کچھار میں امام کو دیکھا کہ یا تو اگر یہ صاحب معجزہ ہیں تو پتہ چل جائے گا، ورنہ یہ درندے ان کو کھا لیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ پوری دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ خوار شیر امام کے قدموں پہ آ کر اپنا سر رگڑنے لگے اور ایسے کھڑے ہو گئے چاروں طرف کہ امام کا جیسے حفاظت کر رہے ہیں، امام نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھے، یہ مناظر جب عباسی بادشاہ دیکھتے تھے تو بہت سخت پریشان ہوتے تھے، کیونکہ کسی حال کی شکست نہیں دے پاتے تھے۔ تو پھر وہ آخری حربہ جو ان کے پاس ہوتا تھا کہ معتمد عباسی نے پھر زہر دے کے امام کو شہید کیا۔ میں مسائل کی منزل پر نہیں، مگر یاد رکھیے یہ ہمارے وہ عظیم رہنما ہے جن کے فضائل ان کے مسائل ہیں اور جن کے مسائل ان کے فضائل ہیں۔ برائے خوشنود امام حسن نشری علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام، جدید نجس خاتون سلام علیہ بلند الصلوات۔ ظالم عباسی بادشاہوں نے امام کو، امام کا 6 سالہ مدت امامت سیادت کا خیر گزرا اور ایک سے بڑھ کے ایک ظالم اور جابر ڈراؤنا مقرر کیا جاتا تھا کہ جو امام کو سخت ترین تکلیف پہنچائے، اذیتیں دے۔ لیکن ہوتا کیا تھا کہ اینڈ آف دا ڈے وہ ڈراؤنا ہی مسلمان ہو کے اور ایک مختلف پر انتقال ہو جاتا تھا۔ اب بڑے پریشان ہوتے تھے کہ بھائی یہ کیا کیا تم نے؟ کہتے ہیں ہم اس شخص کے اوپر کیا سختی کریں، کیا اذیت دیں جو دن بھر روزے رکھتا ہے، رات بھر نماز پڑھتا ہے اور سوائے مہربانی اور سوائے اس نے خلق کے ہم اس سے کچھ نہیں دیکھتے، ہم کیا اس کی مصیبت؟ جب یہ صورتحال دیکھی تو معتمد نے امام کو جلد میں مسائل کی منزل پر نہیں، مگر یہاں رک کر ذرا سوچئے کہ وہ مکار یار بادشاہ
جیسے مامون نے امام کو زہر دیا تھا، اس کے بعد اٹھا وہ ماتم کرتا ہوا امام کے جنازے کے ساتھ چلا تھا، اسی طرح معتمد نے جب امام کو زہر دیا ہے، پہلی ربیع الاول کو زہر دیا ہے، 8 دن تک امام کی طبیعت خراب رہی، تو اپنے بہت بڑے میڈیکل ایکسپرٹس، اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صحت کے جو ایکسپرٹس تھے ان کو بھیجا. یہ ایکٹنگ تھی، یہ اداکاری تھی کہ میں تو امام کی خدمت کے لیے بھیج رہا ہوں، لیکن وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ امام کی کیا زہر کا کتنا اثر ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. جب امام اس دنیا سے گئے، اب معتمد کی حالت خراب. تاریخوں نے لکھا ہے کہ معتمد کی حالت اتنی خراب تھی امام کی شہادت کے وقت کہ لوگ حیران تھے کہ اس کو کیا ہے. اس کو یہ پریشانی تھی کہیں یہ راز افشا نہ ہو جائے کہ ان کو زہر دیا گیا ہے. اور اس میں جب کئی نماز جنازہ ہوئی پورے شہر بغداد میں، بہت سارے لوگوں نے، لاکھوں لوگ تھے، عظیم الشان جنازہ تھا، اور معتمد بلا بلا کے لوگوں کو چہرہ کھول کھول کے دکھاتا تھا کہ دیکھو اپنے قدرتی موت مرے ہیں، قدرتی نیچرل ڈیتھ. کالی کی آدمی جب اپنے دشت ہوتی ہے تو یہی سب کچھ ہوتا ہے. اب بس آخری میرے جملے کہ جب امام کی نماز جنازہ کا وقت آتا ہے تو جناب جعفر جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی ہیں، وہ آگے نماز پڑھانے لگتے ہیں. تو ایک 5 سال کا حسین و جمیل بچہ، چاند کو چہرے جیسا، کھوٹے والے بالوں جیسا، پردے کے پردہ ہٹا کے نکلتا ہے، کہتا ہے چچا ہٹیے، امام کی نماز جنازہ امام نے پڑھایا. یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت لوگوں نے امام مہدی علیہ السلام کی اور اس کے بعد امام کو سردار ہی میں سے غیبت الصغریٰ میں امام چلے گئے، جو کہ تقریباً 70 سال تک رہی. اس کے بعد سے آج تک غیبت کبریٰ ہے، اور غیبت کبریٰ کے لیے تیار کر دیا تھا امام معصومین نے کہ ہمارے شیعہ اپنے کو بے آسرا نہ سمجھیں، ہمارے شیعہ اپنے کو بے یار و مددگار نہ سمجھیں. ہم نے مرجعیت کا نظام قائم کر دیا ہے، ہمارے علماء حدیث تمہارے سر پر موجود ہیں، اپنے کو تنہا، اپنے کو یتیم، اپنے کو لاوارث مت سمجھنا. اور اس وقت سے آج تک ہم اپنے امام کے انتظار میں ہیں. اور اس دعا کے ساتھ پروردگار اس قلیل سی عبادت کو قبول کرنا. اور میں نے آپ کے سامنے جو کچھ پیش کیا 7-8 کتابوں میں سے، آپ کو اگر کوئی ریفرنس چاہیے یا کچھ چاہیے تو میں حاضر ہوں آپ کو دینے کے لیے. اور اس وقت ہم لوگوں کو پروردگار امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما، وہ ہمت عطا فرما، وہ معرفت عطا فرما، جو آج کے زمانے کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے مظلوم بھائیوں بہنوں بچوں جن کا خون بے درے پایا جا رہا ہے اور جس کے پیچھے صفا کرنا نسل پرستی ہے، نسل پرستی کی سب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ہم بہت اعلیٰ ورفا ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے ہماری تعلیمات کیا ہیں کہ ہمارے آخری امام تشریف لائیں گے اور وہ دنیا کو عدل سے اسی طرح جس طرح کے ظلم سے بھری ہوئی ہوئی. پروردگار نے توفیق عطا فرما کہ ہم ان کی فوج میں شامل ہوں. ہم اتنے طیب طائب دل کو جواب دل سے ہو کہ ہم وہ سب معلومات وصول کر سکیں، ہم حقائق کا ادراک کر سکیں، اپنی توانائیوں اور طاقت تیری راہ میں استعمال کر سکیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں کہ ہم ان کی فوج میں شامل ہو کر کامرانی اور فتح حاصل کریں. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.